آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 13، انوکھا شہنشاہ، سب ہیڈنگ غیر مسلموں کے تاثرات۔ مغربی مصنفوں میں اسلام دشمن قوتوں کے پھیلائے ہوئے تعصبات کے باوجود کچھ لکھنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان تعصبات سے اثر نہیں لیا۔ مثلاً کارلائل نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں منصب نبوت پر فائز ہونے سے قبل ہی اس سیاہ چشم، روشن جبیں، فراخ حوصلہ، کریم النفس، محفل پسند اور درد بھرے مخلص بادیہ نشین کے خیالات جاہ طلبی سے کوسوں دور تھے۔ دوسرے لوگ سنی سنائی توہمانہ باتوں کو اپنا مسلک قرار دے کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین اس انداز کی باتوں سے نہیں ہوتی تھی۔ وہ عرصہ کائنات میں واقعی اکیلے کھڑے تھے اور ان کا دماغ اس نوعیت کے ہزاروں خیالات سے بھرا رہتا تھا کہ میں کیا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، زندگی اور اس کا مدعا کیا ہے، موت کیا ہے، میں مانوں تو کیا مانوں، کروں تو کیا کروں۔ ان سوالات کے ساتھ وہ کوہ ہرا کی ہیبت ناک چٹانوں اور ریگستانوں کی درج تہنائیوں میں سرگرداں رہے اور آخر کار انہیں ان کا جواب مل گیا۔ خدا کی الہامی قوت نے انہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے چن لیا۔ سب ہیڈنگ مریم جمیلہ۔ محترمہ مریم جمیلہ ایک نو مسلم خاتون ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گئیں اور آج کل لاہور میں سنت نگر میں مقیم ہیں۔ انہوں نے ایک مسلمان شخص محمد یوسف خان سے شادی کر لی اور اسلامی انداز سے گھریلو عورت کی طرح رہتی رہیں۔ وہ دھڑا دھڑ اسلام پر کتابیں تصنیف کر رہی ہیں۔ اپنی ایک کتاب اسلام اینڈ ویسٹرن سوسائٹی میں وہ لکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خود ہی سادہ زندگی بسر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گھر والیاں بھی ایسی ہی زندگی بسر کرتی تھیں۔ لکھتی ہیں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، آؤ میں تمہیں بی بی فاطمہ کی کہانی سناتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز خود اناج پیستی ہیں، چکی چلاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے نکل آتے ہیں، روز کنویں سے مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہیں تاکہ گھر کی ضرورتیں پوری ہوں۔ مشکیزہ لٹکانے کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ پھر وہ روزانہ خود گھر کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے میں کچھ جنگی قیدی لائے گئے۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بی بی آپ اپنے والد سے جا کر درخواست کریں کہ جنگی قیدیوں سے ایک خاتون آپ کو دے دیں جو گھر کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹا دیا کریں۔ میرے کہنے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن اس وقت ان کے گرد سائلوں اور حاجت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کی بڑی شرمیلی تھیں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کر سکیں، بات کیے بغیر لوٹ آئیں۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے گھر آئے، بولے، فاطمہ تو جو کل میرے پاس آئی تھی کیا بات تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دیا بلکہ شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود ان سے بات کی۔ میں نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ روز روٹی
پکانے کے لیے چکی پیستی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، اور روز کنویں سے بھر کر پانی کا مشکیزہ گھر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر دانے نکل آئے ہیں۔ سارا دن وہ گھر کے کام میں جٹی رہتی ہیں۔ میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے درخواست کریں کہ جو جنگی قیدی آئے ہیں ان سے ایک خاتون انہیں دے دی جائے تاکہ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ کے لیے خاموش رہے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، فاطمہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ کو اپناؤ، جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو اور 34 بار اللہ اکبر۔ نوکر کی نسبت تقویٰ تمہارا بہتر مددگار ثابت ہوگا۔ صاحبو، ہمارے پاس صرف قرآن ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ جس طرح قرآن بے مثل کتاب ہے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل انسان ہیں۔ قرآن لفظوں میں اللہ کے احکامات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کی شکل میں اللہ کے احکامات ہیں۔ صاحبو، وہ لوگ جو عقل کے گرویدہ ہیں اور عقل کی راہبری میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے مبارک لوگ ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ کسی کو روحانی یا سپر نیچرل کے جھنجٹ میں نہ ڈالے، ورنہ عقل پر بھروسہ نہیں رہتا اور سپر نیچرل یا روحانیت کا سرا نہیں ملتا۔ اس بد نصیب فرد پر یہ بات صادق آتی ہے، کہاں کہ دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا۔ سب ہیڈنگ: نیچرل، سپر نیچرل۔ ایک روز قدرت اللہ شہاب سے میں نے کہا، جناب، جب سے روحانیت کا تجربہ ہوا ہے میری تو مت ماری گئی ہے۔ جناب والا، اس سے پہلے تو میں بڑا عقل مند آدمی تھا، عقل پر بھروسہ کرتا تھا، حقائق پسند تھا اور زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ شہاب صاحب بولے، یہ جو ہم نے نیچرل اور سپر نیچرل کے خاکے بنا رکھے ہیں، یہ سراسر ہماری بے سمجھی کی وجہ سے ہیں۔ جس بات کو ہماری عقل سمجھ لیتی ہے اسے ہم نیچرل کا نام دے دیتے ہیں، جس بات کا ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی ہم اسے سپر نیچرل سمجھتے ہیں۔ سارا قصور ہماری عقل کا ہے، ورنہ سپر نیچرل کا کوئی وجود نہیں۔ سب نیچرل ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہماری عقل پر بھید کھل جائیں گے اور ہر بات نیچرل آئے گی۔ سب ہیڈنگ: ماننا اور جاننا۔ میں نے پوچھا، آپ کا مطلب سپر نیچرل سے روحانی ہے؟ وہ بولے، روحانیت کوئی الگ چیز نہیں، دنیا اور روحانیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ہم نے خام خواہ انہیں الگ الگ کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں کس دانشور نے کہا تھا کہ ایمان اندھا ہوتا ہے۔ اس نے سچ کہا تھا، میرا ایمان بھی اندھا ہے۔ میں قرآن حکیم کی ہر بات کو سچے دل سے مانتا ہوں، اگرچہ قرآن حکیم کی بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں۔ نور بابا کہا کرتے تھے، صاحبو، ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں۔ ایک تو جزا و سزا کا مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، اٹل اصول جو بدلتے نہیں، جو ہر شخص پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ شخص ارتقاء کی کسی سٹیج پر ہو۔ یہ ہماری بھول ہے، پرانی بات ہے، تب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے پروفیسر ایک بار ہمیں پاگل خانے کے لیے لے گئے تاکہ ہم ذہنی مریضوں کی کیفیات کو دیکھ سکیں۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب اور ان کا عملہ بڑے اخلاق سے ہمیں ملے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ عام طور پر ذہنی مریض تشدد پسند نہیں ہوتے، وہ وزٹرز سے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں۔ البتہ ایک بات کا خیال رہے، کوئی
ایسی حرکت سرزد نہ ہو، وہ خوف زدہ ہو جائیں تو وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ کے عملے نے ہمیں چند ایک ضروری باتیں سمجھا دیں۔ اس کے بعد ہم راؤنڈ پر چل نکلے۔ صحن میں ہمیں سب سے پہلے ایک صاحب ملے۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کی ادبری بالٹی تھی۔ سب ہیڈنگ گھنڈی۔ ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا، بالٹی زمین پر رکھ دی، کہنے لگا، کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ اس کے بعد اس نے ہم سب سے مصافحہ کیا، حال احوال پوچھا، پھر بولا، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ بالٹی کی طرف بڑھا اور بولا، دودھ پیجیے۔ جب اس نے ہمیں دودھ پلانے پر ضد کی تو عملے نے کہا، یہ لوگ ذرا راؤنڈ کر لیں، پھر آ کر آپ سے دودھ پئیں گے، جب تک آپ انتظار کریں۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گیا اور ہم چل دیے۔ جب ہمارا آخری ساتھی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ایک جست بھری اور ہمارے ساتھی کی ٹوپی اتار کر بھاگ گیا۔ اس پر ہم بہت حیران ہوئے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ اسٹاف کا آدمی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب مسکرائے، بولے، نہیں، یہ شخص پیشنٹ ہے، لیکن اس کا برتاؤ؟ ہم نے پوچھا۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا، اس کا برتاؤ بالکل نارمل ہے، ذہن میں صرف ایک گھنٹی ہے۔ جب بھی یہ شخص کسی کے سر پر ٹوپی دیکھتا ہے تو اس پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے اور یہ لپک کر اس کی ٹوپی کو اتار کر بھاگ جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ اختیار بے اختیار۔ صاحبو، ہم سب کا یہی حال ہے۔ دیکھنے میں ہم نارمل لگتے ہیں، لیکن ہر شخص کے ذہن میں ایک گھنٹی موجود ہے۔ جب وہ اثر انداز ہوتی ہے تو ہم پر ایک دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، جس کے تحت ہم کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ گھنٹی جب طاری ہوتی ہے تو ہم پر ایک وحشت سوار ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بس میں نہیں رہتے، ہمارا کنٹرول سسٹم ہمارے اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ گھنٹیاں ہمارے ورثے میں ہمیں ملتی ہیں۔ کوئی گھنٹی ماں سے مل گئی، کوئی باپ سے، کوئی دادا پردادا سے۔ صاحبو، میری دانست میں سیدھی بات ہے کہ جو بات ہماری مرضی کے باوجود عمل میں آئے، ہم پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس لیے وہ جزا سزا سے مبرہ ہونی چاہیے۔ جزا سزا کے اصول قائم نہیں کیے جا سکتے۔ انصاف اصول پر مبنی نہیں ہو سکتا، وہ ایک منفرد مسئلہ ہے۔ ہر شخص کے لیے انصاف الگ ہوگا۔ سیانے کہتے ہیں، ہم تقریباً 90% پری ڈیسٹنڈ ہیں۔ پیدا کرنے سے پہلے ہمیں پوچھا نہیں جاتا کہ میاں کس گھرانے میں پیدا ہونا پسند کرو گے، امیر کے گھر میں، غریب کے گھر میں، یا مڈل کلاس کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، یا دہریے کے گھر میں۔ ہمیں اپنی موت کے بارے میں علم ہوتا ہے، نہ شادی کے بارے میں اور نہ ہی اولاد کے متعلق۔ زندگی میں بیشتر واقعات پری ڈیسٹنڈ ہوتے ہیں، صرف چند ایک ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعات جو اختیار آتے ہیں واقعی ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ممکن ہے وہ بھی اختیاری نہ ہوں، اگرچہ ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ اختیاری ہیں۔ سب ہیڈنگ ایشور لال۔ پرانے زمانے کی بات ہے، جب کالج میں پڑھتا تھا۔ ان دنوں میرا ایک ہندو دوست ایشور لال تھا۔ ایشور لال کا والد بنیا تھا، پیسے والا تھا، لیکن وہ بیٹے کو کھلا پیسہ نہیں بھیجتا تھا، لہٰذا ایشور لال ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ایشور لال سے پوچھا، کیا تمہارے والد تمہاری تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے؟
جبھی وہ تمہیں پورا خرچہ نہیں بیچتے۔ ایشور لال بہت ہنسا، کہا مار کر ہنسا۔ کہنے لگا، میرے پتا جی لکھ پتی ہیں، علاقے میں سب سے زیادہ امیر ہیں، پھر وہ تمہیں پورا خرچہ کیوں نہیں بیچتے؟ کہنے لگا، ان کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ یکمشت مجھے سارا خرچہ بھیجیں، اس لیے 3 قسطوں میں بھیجتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ وہ لکھ پتی ہیں۔ وہ بولا، بالکل لکھ پتی ہیں، اور اسی وجہ سے سارا خرچہ ایک دم بھیجنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، تمہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بولا، بہت۔ میں نے کہا، پتا جی پر غصہ آتا ہوگا؟ کہنے لگا، پہلے آتا تھا، اب نہیں آتا۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ ایشور لال پھر ہنسنے لگا، بولا، پہلے میں ان کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتا تھا، اب سمجھتا ہوں۔ اب کیسے سمجھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بولا، ہمارے ہاسٹل میں بڑے منگتے آتے ہیں، کئی تو خیر خاندانی منگتے ہوتے ہیں، کچھ واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ترس آتا ہے۔ ہاسٹل کے لڑکے ایسے بھکاریوں کو خیرات دیتے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ انہیں خیرات دوں، دینے کے لیے میرے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن جب میں جیب میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی میرا بازو جکڑ لیتا ہے، ساری باں اکڑ جاتی ہے اور میں جیب میں ہاتھ ڈال نہیں سکتا، پھر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار آزمایا، اب میں جانتا ہوں کہ میں دے نہیں سکتا، یہی پتا جی کی مجبوری ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو اب مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ سب ہیڈنگ 2 اور لو۔ میں اس زمانے میں ایشور لال کی بات کو پورے طور پر نہ سمجھ سکا۔ ان دنوں مجھے کمپلشن کا علم نہ تھا۔ میرے ایک دوست ہیں، شیخ محمد علی، وہ شیخ برادری کے فرد ہیں۔ شیخ 9 مسلم ہوتے ہیں، صدیوں بنیے رہے، پھر مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک اندر نبیوں سے متعلق کمپلشن موجود ہیں، حالانکہ تقسیم کی وجہ سے انہیں موقع ملا، کاروباری صلاحیتیں موجود تھیں، چند برسوں میں کروڑ پتی بن گئے۔ محمد علی میں بڑا سینس آف ہیومر ہے۔ ایک روز اس موضوع پر بات چل نکلی تو کہنے لگے، ایک روز شیخ صاحب ایک گڑھے میں گر گئے، گڑھا خاصا گہرا تھا، خود بخود باہر نکل نہیں سکتے تھے، راہگیر رک گئے۔ ایک نے کہا، شیخ صاحب دیجیے اپنا ہاتھ، اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ نہ دیا۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے شخص نے ہاتھ پھیلا کر کہا، شیخ صاحب دیجیے اپنا ہاتھ۔ اس کے باوجود شیخ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس پر لوگ حیران ہوئے۔ یہ سن کر ایک صاحب نے ہاتھ بڑھا کر کہا، شیخ صاحب لیجیے میرا ہاتھ۔ شیخ صاحب نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور نوجوان نے انہیں گڑھے سے باہر کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے بڈھے شیخ سے پوچھا کہ جناب، لیجیے ہاتھ اور دیجیے ہاتھ میں کیا فرق ہے، کیا بھید ہے؟ کوئی بھید نہیں پڑتا۔ شیخ بولا، بنیا دینے سے ہچکچاتا ہے، لینے پر فٹ راضی ہو جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ ڈاکٹر امانت مفتی۔ ڈاکٹر امانت مفتی میرا ماموں زاد بھائی ہے، اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن میرا دوست ہے۔ ہم دونوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی، شریعت کے حوالے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا، مغرب زدہ تھا، اس کے باوجود وہ مجھے دوست جانتا تھا۔ زندگی میں مجھ پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو میں نے ڈاکٹر امانت کے ہاں پناہ لی۔ حال ہی میں وہ مجھ سے ملا، کہنے لگا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، پوچھو، ایک نہیں 10 پوچھو۔ کہنے لگا، تم تو ادبی آدمی ہو، ہمیشہ ادبی مضامین لکھتے رہے ہو، تم نے مذہب پر لکھنا کیسے شروع کر دیا؟ میں تمہارا سلسلہ وار مضمون تلاش
باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اس موضوع پر کیوں لکھنے لگے ہو؟ میں نے کہا، ڈاکٹر، میں تو پھنس گیا ہوں، بری طرح سے پھنس گیا ہوں۔ وہ بولا، دیکھ، ٹال مٹول نہ کر، یہ بتا کہ تجھے ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے وہم ہو گیا ہے، شدت کا وہم، کہ جب تک میں یہ کام نہیں کروں گا مجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ اور ڈاکٹر، میں اب جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بات جاری رکھی، میں 90 سال کا ہو چکا ہوں، میرے اعضاء تھک گئے ہیں، کہتے ہیں اب بس کر، بہت ہو چکا۔ ہم ٹک ٹک کرتے کھس گئے ہیں۔ وہ سچ کہتے ہیں ڈاکٹر، میرے لیے جینا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ بولا، اس بات کا مذہب پر لکھنے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک کہتے ہو تم، میں نے جواب دیا۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ سب ہیڈنگ: کشف اور وہم۔ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بیمار پڑا تھا، ہسپتال میں داخل تھا۔ ان دنوں میں الکھ نگری لکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں الکھ نگری مکمل نہیں کر سکوں گا۔ انہی دنوں لاہور کی ایک صالحہ خاتون صغیرہ شیری کا مجھے خط موصول ہوا۔ خط میں برسبیل تذکرہ انہوں نے اپنے مرشد شاہ صاحب کا ذکر کیا تھا۔ شیری نے لکھا کہ شاہ جی بڑے صاحب کشف ہیں۔ میں نے جواب میں شیری کو لکھا کہ اگر شاہ جی صاحب کشف ہیں تو ان سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ کیا میں الکھ نگری مکمل کر پاؤں گا۔ جواب میں شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے مجھے لکھا کہ الکھ نگری ہم نے مکمل شکل میں دیکھ لی ہے، ابھی آپ کو ایک اور کتاب تصوف پر لکھنی ہے۔ جب الکھ نگری شائع ہو گئی تو 1 سال بعد میں لاہور گیا، شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا، شاہ صاحب، یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے کہ ابھی میں نے تصوف پر کتاب لکھنی ہے؟ جناب والا، میں تو ایک منہ زبانی مسلمان ہوں، اسلام کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ دنیاوی طور پر میں اد پڑھ ہوں، لیکن اسلام میں ان پڑھ ہوں۔ میں تصوف پر کیا لکھ سکتا ہوں؟ شاہ صاحب سمجھاتے رہے کہ انسان یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، حالات بدل جاتے ہیں، رخ بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتے ہیں۔ میں نے اپنی رٹ لگائے رکھی۔ آخر وہ تنگ آ کر بولے، دیکھو میاں، ہمیں تو جو نظر آیا ہم نے بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو، لکھو یا نہ لکھو۔ شاہ صاحب سے ملنے کے بعد میں نے اپنے دل کو تسلیاں دیں۔ میں نے سوچا، کشف پر حق، لیکن آخری فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ فینالٹی ریسٹ ود گاڈ۔ کشف مستقبل کی ادھوری جھلکی ہوتی ہے، لہٰذا کشف کو اس حد تک اہمیت دینا مناسب نہیں۔ بہرحال میں نے بڑی محنت سے اس بات کو ٹال دیا، ذہن سے نکال دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ سب ہیڈنگ: اسلامی دانشور۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک روز اسلام آباد کی جانی پہچانی خاتون سرفراز اقبال امتیاز بخاری کے ساتھ میرے گھر آ گئیں۔ سرفراز آتے ہی بولی، مفتی، چلو اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ بولی، ایک صاحب سے تجھے ملانا ہے۔ خام خواہ، میں نے کہا، میں نہیں ملتا کسی سے۔ سرفراز میری پرانی سہیلی ہے اور مجھ پر حکم چلانے کی عادی ہے۔ بولی، نہیں، ملنا پڑے گا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو مفتی سے ملاؤں گی۔ یہ بخاری صاحب بڑے افسر ہیں، تمہیں ان سے ملانے کے لیے لاہور سے گاڑی لائے ہیں۔ وہ ہے کون؟ میں نے پوچھا، جس سے مجھے ملنا ہے۔ بخاری نے کہا،
پہلے وہ انگلش لٹریچر کے پروفیسر تھے، میرے دوست ہیں، بڑا ہی بزرگ ہے وہ، سرفراز بولی۔ بزرگ کا نام سن کر میں ڈر گیا اور فوراً تیار ہو گیا۔ واقعی وہ ایک عالم شخص تھا، اردو اور انگریزی زبان بڑی روانی سے بولتا تھا، قرآن تو اس طرح پڑھتا تھا جیسے ماں بولی ہو، ساتھ مفہوم سمجھاتا تھا۔ وہ ایک دانشور تھا، اس کی اپروچ عقل پر مبنی تھی اور اس کی باتوں میں بلا کا تاثر تھا۔ اس کی عقلیاں باتیں سن کر اور عوامی انداز میں دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا۔ باتیں کرتے کرتے دفعتاً وہ رک گیا، میری طرف متوجہ ہوا اور مدھم آواز میں بولا، آپ نے مذہب پر ایک کتاب لکھنی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب ہیڈنگ: عقیدہ اور عقیدت۔ چند دنوں کے بعد ایک بزرگ میرے گھر تشریف لائے۔ ان کے سر پر بھاری عمامہ تھا، جسم پر لمبا چوغا، انداز رسمی بزرگوں کا سا، اور ہاتھ میں 2 کتابیں۔ آتے ہی فرمانے لگے، دیکھیے جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں اس میں ہمارا ذکر ضرور کریں۔ وہ دونوں کتابیں چھوڑ کر خود رخصت ہو گئے۔ اس واقعہ نے میرے اندر ایک ہلچل مچا دی، کہیں یہ جال شہاب صاحب کا پھیلایا ہوا تو نہیں؟ قدرت اللہ شہاب زندگی بھر مجھ سے کہتے رہے کہ عقیدت کوئی اچھی چیز نہیں، عقیدہ پالیے۔ جواب میں ان سے کہا کرتا تھا، شاہ صاحب مجھ میں تو صرف عقیدت ہے، عقیدہ نہیں۔ جو میرے اندر نہیں اسے میں کیسے پال سکتا ہوں؟ بار بار مجھے خیال آتا کہ شاید شہاب صاحب اس پراسرار طریقے سے مجھے عقیدے کے متعلق جاننے پر مائل کر رہے ہوں۔